الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 مارچ 2020۔ الحمدللہ پچھلی بار ہم لوگوں نے آیت نمبر 70 تک پڑھا تھا۔ جو چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھیں وہ بڑی اہم تھیں۔ آیت نمبر 58 میں امانت کو ان لوگوں تک پہنچانے کی بات ہے جو جہاں پہنچنا چاہیے، اور اگر فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جائے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اپنے کسی چیز کو سامنے نہ رکھا جائے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ اللہ کے اطاعت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 59، یہ بھی بڑی اہم آیت تھی کہ جب کسی معاملے میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی جو تمہارے صاحب اقتدار ہیں ان کی۔ اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ کچھ چند سال پہلے کی بات ہے کہ 2 عرب ممالک میں آپس میں کچھ تنازع ہوا، اور زبردست تنازع ہوا، اور وہ اپنے مقدمات لے کے کہاں گئے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اکثر غلط چیزیں دین میں عرب سے ہی آئی ہیں۔ مثال کے طور پر عید میلاد النبی، یہ ایجپٹ سے شروع ہوا۔ پھر شعبان کی 14ویں تاریخ، شعبان کی 5 تاریخ شعبان کی، یہ کہاں سے آیا؟ محققین جن لوگوں نے اس پر تحقیق کیا وہ بتاتے ہیں یہ فلسطین کے علاقے سے آیا ہے۔ یہ جو بہت ساری بدعات ہیں جو اس رات کو کی جاتی ہیں۔ بہرکیف ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ جہنم سے دوری ہو اور جنت ہم میں اس کا حصہ ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھے، لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو خود اپنے ساتھ پسند کرتا ہے۔ جس نے امام سے بیعت کر لی اس نے اپنا ہاتھ کا قبضہ، اپنے دل کا پھل اسے دے دیا۔ اب اسے چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے، اگر کوئی آ کر اسے چھیننا چاہے تو اسے دوسرے کی گردن اڑا دے۔ ہمارا امام کون ہے؟ جو اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو، یعنی امام کی، اور ان کی نافرمانی کا حکم وہ جو دیں اس میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ ایک بڑی معروف حدیث ہے، لا طاعۃ فی المخلوق فی المعصیۃ خالق۔ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اطاعت نہیں کی جائے گی کسی بھی مخلوق کی اللہ کی نافرمانی میں۔ یہ ایک چیز بڑی اہم ہے، یاد رکھیں کہ اللہ کی ہدایات پر جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ کر گزرنا، یہ ہے جو بہت بڑی خطا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جس بات کا میں تمہیں حکم دوں وہ اپنی استطاعت بھر کرو، اور جس چیز سے روکوں رک جاؤ۔ یہ ہے اصل پہچان، وہاں ہوتی ہے۔ تو یہ جو اطاعت ہے، ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری فرما برداری کی۔
جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. بڑا یہ بڑی اس پر تاکید ہے اس بات پر کہ اطاعت کیا جائے جو بھی اولو الامر ہیں، الا یہ کہ اگر تنازع ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو، وہاں سے نکالو معاملہ. اور یہ وہی لوگ کریں گے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ بات بھی کہہ دی. پھر یہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، بڑے دیندار ہیں جی، ہاں بڑے پارسا ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. نہیں، سوری میں نے غلط کہا. اس کے بعد جو آیت ہے وہ آیت نمبر 60 میں یہ ایک واقعہ ہے. میں نے کہا تھا کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، صرف اتنی سی بات جان لیں. ایک انصاری ایک یہودی میں آپس میں کچھ معاملات پہ تنازع ہوا تو انصاری کہنے لگا کہ چلو تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا. وہ یہودی کہنے لگا اچھا اللہ کے رسول کے پاس چلو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو تم رسول مانتے ہو. اور پھر یہی ہوا کہ جب وہ لوگ گئے کعب انصاری جو تھے ایمان والے، وہ وہاں ان کے خلاف فیصلہ اس نے کر دیا. وہاں سے بھاگے آئے اور آ کر کے پھر وہ آپ سب فرماتے ہیں میں تو خیر چاہتا تھا اور یہ جو ہے معاملات کو درست کرنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کو تو خوب معلوم ہے ان کے دل میں کیا تھا. اگلی آیت میں پھر کہا گیا کہ اطاعت کرو. ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے. اور جو اپنی غلطی پر استغفار کریں، پچھلی بار استغفار پر میں نے بات کی تھی، تو اللہ کو وہ جو استغفار کا طریقہ ہے اندر سے استغفار، تو اللہ کو وہ پائے گا بہت ہی زیادہ مغفرت فرمانے والا، توبہ کا قبول فرمانے والا. پھر ایک اور بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور آپ کے رب کی قسم، نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ ایمان جو اپنے معاملات کا فیصلہ لا کر کے آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے اس کا فیصلہ آپ سے نہ کرائیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں اپنے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اسے قبول کر لیں دل کی گہرائی سے. اکثر ان ایسی آیات کا ترجمہ ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں ایمان کامل نہیں ہے. یہاں تو صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ یہ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ایمان کامل نہیں؟ وہ صاف لفظوں میں کہا نہیں، آپ کے رب کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتے ایسے لوگ. اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں ہمارے ہاں اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو ایمان کامل نہیں. بات یہ ہے کہ جو ایمان تو وہی ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے. اللہ کے ہاں معتبر وہی ایمان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے قرآن میں. پھر ایک اور چیز کہ اگر ہم لکھ دیتے کہ آپس میں ہی ایسے لوگوں کو قتل کرو اور انہیں گھر سے نکال دو، تو یہ نہیں کرتے. اگر کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے نا، اور ان کی قدم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھنے والا ہوتا. ابھی جو میں نے بات کہی نا، اللہ کے نہیں کرنے والے کام کو کرنے کے نتیجے میں انسان کے قدم صراط مستقیم سے اکھڑتے ہیں. گو کہ وہ کام جو کرنے والا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مضبوطی تبھی آتی ہے جب رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو عبور کرے وہ. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں. اللہ کی منع کیے گئے کاموں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کیے گئے کاموں میں کبھی بھی اس طرف رخ نہ کریں. اللہ کی فرما برداری جتنی اپنی استطاعت بھر ہے کریں الحمدللہ. اور پھر یہ کہا گیا کہ جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں وہ نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے جنت میں. اور کیا ہی اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل ہے. بہرحال یہ آیت نمبر یہاں تک. اس کے بعد یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ ان آیات کا تعلق غزوات سے ہے. جنگ کرنے کا حکم، جہاد کا حکم، وہ جہاد جو تلوار سے کی جاتی ہے اس کے حوالے سے یہ آیات آپ کو، جن لوگوں نے سیرت کی کتاب پڑھی ہے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آیات الگ الگ موقعوں پہ آئی ہیں، اتری ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح سبوں کو یہاں پر اکٹھا کر دیا ہے. میں پڑھتا ہوں انہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. آیت نمبر 71.
یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات اب انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان پکڑو اور نکلو گروہوں میں یا اکٹھے۔ حفاظت کا سامان کیا ہوتا تھا ان دنوں میں؟ جو ہتھیار اور اگلے کے حملے سے بچنے کے جو ڈھال وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں، یا جو پہنتے تھے ذرا جس کے ذریعے حملہ روکا جا سکے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے حفاظتی سامان کو لو اور نکل جاؤ، چاہے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں یا اکٹھے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں ایسے لوگ ہیں جو سستی دکھاتے ہیں، کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس معاملے میں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، ظاہر ہے مصیبت بھی آ سکتی ہے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بڑا ہم پر فضل کیا، انعام کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہے، یعنی ہم پر بھی مصیبت آتی ہے، اللہ نے فضل کیا، اللہ نے انعام کیا کہ ہم بچ گئے اس سے۔ وہ کون لوگ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ جو سستی دکھانے والوں کے بارے میں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملا، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو وہ لازماً کہیں گے کیا وہ یہ بات جیسے کہ تمہارے ان کے درمیان کوئی محبت، کوئی دلی رشتہ ہے ہی نہیں۔ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت معہم، ہائے افسوس ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، فافوز فوزا عظیما، تو یہ عظیم فوز، جو عظیم کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے، ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے؟ جھکے چھپے انداز میں اشارہ کیا ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ جب اللہ تعالیٰ نکلنے کا حکم دے رہے ہیں تو کون لوگ ہیں جو نہیں نکل رہے ہیں؟ پیچھے نام لیا جا چکا ہے، منافقین۔ یہ وہ لوگ جو دل میں وہ ایمان نہیں جو ایمان ہونا چاہیے، اپنے پیمانے پر یہ اللہ کے کرنے یا نہ کرنے کے کام کو تولتے ہیں۔ اگر تولنے میں وزن جس کا زیادہ ہوا تو کریں گے، جس کا نہیں ہوا تو نہیں کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ ان کے دل میں وہ آپس میں محبت ہی نہ ہو، جبکہ ایمان والے تو آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ایمان کی پہچان ہے، یہ یاد رکھیں، ایمان والے آپس میں محبت کریں گے، لازمی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا کی زندگی خریدتے ہیں آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا، جو اللہ کے راستے میں اس نے قتل کیا یا قتل کیا گیا، یا اور یغلب، اور غالب یا غالب ہوا، تو ہم اسے دیں گے اجر عظیم، عظیم بدلہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا مجاہد، اللہ اس کے ضامن اللہ ہوتے ہیں، خود اللہ ہے۔ یا تو اس کو اگر وہ انتقال ہو گیا، قتل کر دیا گیا، تو جنت اس کے لیے ہے، یا پھر اگر وہ کامیاب ہوا، زندہ واپس آیا، تو مال غنیمت کے ساتھ لوٹا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہوا ہے کہ تم نہیں جنگ کرتے ہو اللہ کے راستے میں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور وہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، جو دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں نکالیں، اے ہمارے رب ہمیں نکالیں اس آبادی سے، اس قریہ سے، اس شہر سے، اس بستی سے، یعنی جو ظالم، جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں ان پر،
ایمان والوں پر۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اپنی طرف سے یا اللہ اے میرے رب ہمارے لیے سرپرست مددگار بنا دیں، سرپرستی کرنے والا، حمایت کرنے والا بنا دیں۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار بنا دیں۔ اس آیت کو ہمارے ہاں کچھ ماضی میں چلے جائیں تو خصوصاً وہ جماعتیں جو جہادی جماعتیں تھیں، جہاد کے نام پر سرگرم تھیں، وہ اس آیت کو بہت کوٹ کیا کرتے، خصوصاً کشمیر کے حوالے سے بہت کوٹ کرتے۔ اور پھر کہ کیوں نہیں، کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، جبکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکالیں جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اپنے پاس سے ہمارے لیے ایک ولی مقرر کرتے ہیں، اپنے پاس سے ہماری مدد فرمائیں۔ اور پھر بہت سارے لوگ جہاد میں یہ جہادی تنظیموں سے منسلک ہوتے ہیں۔ جو ہوا وہ ہوا، ایسے میں بات کر رہا ہوں ایک عمومی بات، اور وہ یہ ہے کہ جہاد کا حکم جو دیا گیا ہے یہ ایسے کسی ٹولے کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ جہاد کا حکم دیا ہے جو حکم ملک کے سربراہ ہیں اس کو، جو ملک کا انتظام چلانے والے ہیں ان کو، وہ جب جہاد کے لیے بلائیں تو جانا ضروری ہے۔ بہرحال الذین یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لوگ الذین آمنوا یقاتلون، ایمان والے تو جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یہی ایک واحد جنگ ہے جس کی اجازت ہمیں دی گئی ہے، اللہ کے لیے جنگ، اللہ کے راستے میں جنگ، زمین کو پھیلانے کے لیے، حکومت کو بڑھانے کے لیے جنگ فی سبیل اللہ نہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو کرنے والے۔ جنگ سے مراد انہی لوگوں سے جنگ کرنا ہے اور اس لیے کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جیسا میں نے کہا جہادی تنظیم کی اس طرح کی کوششیں فی سبیل اللہ کے زمرے میں نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو جہاد کا حکم نہیں دیا۔ جہاد کا حکم جو ملک کا امیر ہے اس کو دیا ہے۔ احادیث ہیں اس سلسلے میں بہت ساری۔ بہرحال تو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا یقاتلون، ایمان والے جنگ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ ان کے لیے طاغوت اب جانتے ہیں، ان کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ وقاتلوا اولیاء الشیطان، تو قتل کرو، جنگ کرو شیطان کے ولیوں کے ساتھ، جو وہ لوگ ہیں جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے حمایتی ہیں، ان سے جنگ کرو۔ اور بڑی خوبصورت بات یہاں کہی جا رہی ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چالیں تو ہیں ہی کمزور، شیطان کی چال واقعتاً بڑی کمزور ہے۔ جب انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کہتا ہے اللہ کے پر ایمان رکھنے والا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی سب چال بیکار گئی، کچھ بھی نہیں کام آیا، اللہ نے بچا لیا اس کو، تو ہے نا کمزور۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ یہ اشارہ ہے مکے کی زندگی کی طرف، اس دور کی طرف جو مکے میں تھا۔ وہاں یہ بات کہی گئی تھی ان سے لڑنا نہیں ہے، وہاں پر وہ پیسیو ریسسٹنس تھا، ایکٹیو ریسسٹنس نہیں تھا۔ پیسیو طور پر ان کو ریسسٹ کرو لیکن
ایکٹیو طور پر ان کو ریسسٹ مت کرو، یعنی ہاتھ میں تلوار لے کے ان سے جنگ مت کرو۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایک بڑی تعداد مکے میں جو دل کے اندر ایمان لے آئے تھے، جس کا اظہار ہوا، بعد میں لوگ وہاں سے مکے سے نکل کے ہجرت کر کر کے مدینہ آنا شروع ہوئے۔ تو کہا جا رہا ہے وہی کہ آپ نے نہیں دیکھا جب یہ بات کہی گئی کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو لوگوں سے، نماز کو قائم کرتے رہو، نماز کا حکم آ چکا تھا مکے میں، اور اب زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا کہ زکوٰۃ کتنا دینا ہے، جو بھی مال ہے وہ اس وقت جو بھی ہے، جیسے بھی زکوٰۃ کا طریقہ رہا، زکوٰۃ دو۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله اشد خشیہ، اور جب ان کو حکم دیا گیا جنگ کرنے کے لیے تو ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو ڈرتا ہے، ڈر رہا ہے لوگوں سے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان میں مہاجرین میں وہ لوگ تھے جو یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم بے سر و سامان ہیں، ہمارے لیے جنگ کرنا، ابھی آئے گی بات، میں پوری آیت پڑھتا ہوں، اس طرح ڈر رہے تھے لوگوں سے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہہ رہے تھے اپنے کہ اے ہمارے رب، اپنے دلوں میں دعائیں کر رہے تھے، اے ہمارے رب کیوں ہم پر ابھی جنگ فرض کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں آپ نے اسے ایک قریب کی مدت تک کے لیے اس کو مؤخر کیا۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیں کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت ان کے لیے بھلا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ آ گئی نا بات، پچھلی بار میں نے کہا تھا ایمان، وہی ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے جس کے اندر جہنم سے بچنے کا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا کی لگن ہو، وہی ایمان، وہی متقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے کہ یہ خیر کن کے لیے ہے، لمن اتقی، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے سے بچتے ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، پھر کہا جا رہا ہے وہی انداز ہے، لفظ اور آ گیا، ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں سکو، تم سوچو بھی مت کہ کوئی ظلم تم پر کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے، ان مہاجروں میں وہ لوگ تھے جن کے بارے میں میں نے کہا کہ ابھی جنگ اگر کچھ دنوں کے لیے مؤخر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مدینے کی شروع کی زندگی، آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ وہ کچھ تھا ہی نہیں ایسا جو لڑنے کے لیے۔ ہاں، کیا پتہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، واللہ عالم۔ اور جو لوگ یہاں مدینے کے لوگ تھے ان میں شاید ایسے ایمان والے بھی ہوں، جو مہاجر تھے وہ تو تھے ہی ایمان والے بلا شک و شبہ، بنا ہجرت کر کے نہیں آتے، گھر بار چھوڑ کے نہیں آتے۔ بہرحال جو لوگ بھی تھے، ہمیں اس سے کیا لینا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج جیسے اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کیا ہم میں کوئی ایسا تو شخص نہیں جو اللہ کے سے ڈرنے کے بجائے وہ انسانوں سے ڈر رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر ایک اصولی بات کہی جا رہی ہے، سورۃ آل عمران میں بھی یہ بات کہی جا چکی ہے۔ اب دیکھیں یہاں انداز مختلف ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ڈھونڈ نکالے گی۔ جب وقت آ جائے گا موت کا فرشتہ ڈھونڈ نکالے گا مجھے، کہاں، جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم ایسی برجوں میں ہو جو بہت ہی مضبوط ہے، ایسے قلعوں میں ہو جو بہت ہی مضبوط ہے، وہاں بھی پہنچ جائے گی موت۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا من هذه من عند اللہ، آیت وہی ہے، پہلی بات جو کہی گئی، موت کا وقت معین ہے، موت کا فرشتہ ملک الموت ڈھونڈ لے گا ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے، چاہے ہم بہت مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ ہوں، زمین میں بیسمنٹ میں کیوں نہ ہوں۔ آگے کہا جا رہا ہے، اب یہ دیکھیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں، کن کی، ایمان والوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں پہنچتی ہے بھلائی، اگر انہیں پہنچتی ہے بھلائی،
یقول ہادہ من عند اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور جب ان پر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہوا، آپ نے چونکہ اس کا حکم اس طرح دیا۔ غور کریں یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، کن کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کھول نہیں رہے، لیکن اشارتاً سب باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جب بھلائی پہنچتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلے کے نتیجے میں بھلائی پہنچی، بلکہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھلائی پہنچی۔ اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے قل، کہہ دیجئے کل من عند اللہ، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے تھا۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا ہوا ہے ان لوگوں کو جو نہیں تفقع کرتے، نہیں غور کرتے بات کو، بات کی تہ تک کیوں نہیں پہنچتے؟ کیا ہوا ہے ان لوگوں کو؟ فما لہؤلاء القوم، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یکادون یفقہون حدیثا، بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب دیکھیے بات کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو یہ بھلائی تم پر پہنچی یقیناً اللہ کی طرف سے پہنچی بلا شبہ۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم پر برائی پہنچی وہ تمہارے اپنی ذات کی وجہ سے پہنچی، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پہنچی، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے پہنچی۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے پر رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات کی گواہی دینے کے اللہ تعالیٰ کافی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کون لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اچھائی برائی جو پہنچتی ہے اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے۔ اچھائی اللہ کی طرف سے رحمت کی شکل میں ہے، اور برائی اس لیے پہنچی کہ وہ ہم نے ہماری حرکتوں کے نتیجے میں پہنچی۔ غزوہ احد کے واقعات پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، ابھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اگر وہ تیر انداز جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، اگر اس جگہ کو نہیں چھوڑتے تو وہ جیتی ہوئی وہ فتح شکست میں نہیں بدلتی۔ اگلی آیت وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی؟ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ اصل اطاعت کس کی ہوئی؟ رسول کی اطاعت۔ جس نے من یطع الرسول، جو اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی، یا اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو وہ اطاعت کر چکا اللہ کی۔ ومن تولی، اور جو منہ موڑے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ ان کا فعل ہے، بھگتیں گے وہ، اس کا بدلہ انہیں ملے گا۔ جس نے جو کیا اس کا بدلہ انہیں اسی کو ملے گا۔ آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نگہبانی کے لیے نہیں بھیجا ہے، آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں اللہ کا، بس آپ کی ذمہ داری اتنی ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ پھر دیکھیں آ رہی ہے بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے لوگ ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب یہ آپ کے پاس سے نکل کر کے اپنے لوگوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، جو ان کا جو ٹولہ ہے اس میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے راتوں میں ان کی جماعت وہ باتیں کرتی ہے جو آپ نے نہیں کہا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ سب لکھ رہے ہیں جو یہ راتوں میں جا کے وہاں پر اپنے لوگوں میں باتیں کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کریں۔ وَتَوَکَّلْ اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے۔ آیت نمبر 81 ہے، یہاں پر مجھے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میں رک جاؤں، ٹائم ہو گیا ہے۔ باتیں تو بالکل واضح ہیں، کن لوگوں کی طرف یہ باتیں ہیں، کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے،
آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایات کو اور اس پر عمل نہیں کر رہے بلکہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ آگے اور مزید اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں ان باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان لوگوں کے زمرے سے دور رکھیں، ایسے لوگوں کے زمرے سے دور رکھیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں رکھیں جو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں، اللہ کی سزا سے بچانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔